تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ چونٹی کی چال سے ہی صحیح، اگر اتنا بھی طلباء اور طالبات کو بتایا جائے، سمجھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان نہیں جانتا تو پھر اس کی نماز ہی قبول نہیں، اس لیے کہ تسبیح فاطمہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ فرمان رسول ہے، سب اس تسبیح کو مانتے ہیں، پڑھتے سب ہیں، تسبیح تو مشہور ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور اہل سنت پڑھتے ہیں پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، اور پھر اللہ اکبر۔ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی نیت ہی یہ کرنا ہوتی ہے کہ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل سب نے اس روایت کو درج کیا ہے کہ یہ تسبیح رسول اللہ نے جناب سیدہ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ رائج ہوئی سب سے پہلے جناب سیدہ نے ہی اس کو پڑھا، اور اس سے اندازہ کیجئے کہ جب رسول اللہ یہ کہہ دیں کہ یہ تسبیح فاطمہ ہے تو وہ کسی اور کے نام سے منسوب نہیں ہو سکتی، یعنی پھر اسے آپ تسبیح اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ اللہ کے ہی نام لیے جا رہے ہیں، ہے وہ اللہ کی تسبیح۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ نے جو تسبیح فاطمہ بتائی تھی یا علی، کیا آپ بھی پڑھتے تھے؟ کہ پڑھتا تھا، نہیں پڑھتا ہوں، تسبیح فاطمہ پڑھتا۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہمیشہ آپ اس کا ورد کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ جنگ صفین میں جب آپ تلوار چلا رہے تھے تو کیا اس وقت بھی آپ کو تسبیح فاطمہ یاد تھی؟ کہ وائے ہو تجھ پر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس وقت بھی میں تسبیح فاطمہ پڑھے جا رہا تھا اور تلوار چلائے جا رہا تھا۔ اب اس سے زیادہ اہم اس کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، تو اس کا ثبوت جو دیا جاتا ہے وہ تسبیح فاطمہ سے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تسبیح فاطمہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے پاس حب اہل بیت نہیں ہے، اور پھر اس کی نماز حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہنا ضروری ہوتا ہے بعد نماز۔ آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ نے بڑی تاکید کی ہے کہ تسبیح فاطمہ کا ورد آپ لوگ کرتے رہیں، اور تمام آیت اللہ خوئی اور اس سے پہلے جو علماء گزرے ہیں، حجت الاسلام دل صادق صاحب تشریف فرما ہیں، آیت اللہ شیرازی نے بھی تاکید کی ہے
آپ وکیل ہیں ان کے، تو تسبیح فاطمہ پڑھنے کی بڑی برکت ہے، اور واقعہ یہی درج ہے، چونکہ قرآن سے جب سورہ والنجم کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کے ذیل میں تفسیر میں یہی لکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کے گھر میں ستارہ اترے گا فاطمہ کی شادی اسی سے ہوگی، اور جب ہی یہ سورہ نازل ہوا والنجم اذا ہوا مَظَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَى، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے اس جگہ کی کہ جب ستارہ اترا تو عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، رسول اللہ کے چچا سے، کہ ہم نے خدا کی قسم دیکھا کہ آسمان سے ستارہ اترا، علی کے گھر کی جانب آیا، علی کے گھر کا اس نے طواف کیا اور پھر وہ واپس گیا۔ اور تسبیح جو جناب سیدہ کو عطا کی تھی رسول اللہ نے، اس کے نزول کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس آیت کے ذیل میں یہی ہے کہ جب ستارے نے عرش کو چھوڑا تو بی بی نے کہا اللہ اکبر۔ جب تک ستارہ کشش زمین کی طرف آتا رہا آپ ورد کرتی رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار آپ نے اللہ اکبر کہا تھا کہ ستارے نے علی کے گھر کا رخ کیا، آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اور جب ستارہ علی کے گھر کا طواف کر کے واپس چلا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تسبیح خود واقع کی منظر کشی کرتی نظر آتی ہے، منظر کشی کرتی نظر آتی ہے۔ ابتدا میں بی بی نے جب یہ تسبیح بنائی تو کھجور کی گٹھلیوں کو دھاگے میں پرویا اور اس طرح آپ نے 100 گٹھلیوں سے تسبیح تیار کی، اور جناب سیدہ کو دیکھ کر پھر مدینے کے تمام لوگ، تمام عورتیں اور پھر تمام مرد اپنی عورتوں کو دیکھ کر کھجور کی گٹھلیوں سے ہی تسبیح بنانے لگے۔ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی 2 ہجری کے بعد، جنگ احد کے بعد، جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لائیں اور اس سے آپ نے تسبیح فاطمہ بنائی۔ جب تک واقع کربلا نہ ہو گیا حمزہ کی قبر کی مٹی کی ہی تسبیح آل محمد پڑھتے تھے۔ 60 کے بعد 40 کے بعد جب سید سجاد کربلا سے چلے تو اپنے بابا کی قبر کی مٹی لائے اور پہلی بار جناب سید سجاد نے اسی مٹی سے خاک شفا سے تسبیح بھی بنائی اور سجدگاہ بھی بنائی، اور جہاں بھی کہیں سفر کرتے تھے تو وہ خاک شفا کی سجدگاہ اور تسبیح سید سجاد اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ سنت سید سجاد ہے
اس میں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ تم مٹی پہ سجدہ کیوں کرتے ہو اور مٹی کی تسبیح کیوں کرتے ہو. ان چیزوں کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. یہ واہیات باتیں ہیں کہ کوئی جواب دینے بیٹھ جائے. سوال کرنے والے کو میں احمق نہیں کہتا، جو جواب دینے لگتا ہے وہ احمق ہے، اس سے بڑا کوئی احمق نہیں. وہ ہے یہ ہے خاک قبر حسین سے افضل کائنات میں کوئی مٹی نہیں ہے. نہ محمد کی قبر کی مٹی افضل ہے، نہ خانہ کعبہ کی مٹی افضل ہے، صرف حسین کے قبر کی مٹی افضل ہے جسے ملائکہ عرش پہ لے کے جاتے. اس لیے جواب کی ضرورت نہیں ہے.